پھر دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک کیوں آیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں اور سیاروں کی عبادت کرنے والے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ کہتے تھے کہ رب اور ہمارے درمیان یہی سیارے، یہی ستارے واسطہ ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، گویا یہ ستارے ہمارے الہ نہیں ہیں، ہم ان سے دعائیں کرتے ہیں، یہ ہماری دعائیں آگے پہنچاتے ہیں، اللہ نے انہی کو تصرف دیا ہے، یہی ہماری دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں رب کی طرف سے۔ وہی بات جو آج کا مشرک کہتا ہے کہ بھائی قبر والے کو میں خدا نہیں مانتا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا میرا سفارشی ہے آگے رب تک پہنچانے کے لیے۔ ابھی ہم ایک ہی گاڑی پہ آئے ہیں، ایک ساتھی میرے ساتھ اترا، اس نے یہی کہا، اس نے کہا بھائی قبر والوں کی تعظیم ہمارے لیے فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، بھائی اس کا انکار کون کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ بوڑھے کا اکرام کرنا یہ اللہ کا اکرام کرنا ہے، وحامل القرآن، انسانیت کو ادب و آداب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائے ہیں، لیکن اس تعظیم کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ تمہارے سفارشی بن گئے رب کے سامنے۔ اور وہ یہی کہہ رہا تھا، اور اس سے میں نے صرف ایک عرض کی کہ میرے بھائی آپ یہ بتائیں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ ہماری ڈائریکٹ بھی اللہ سنتا ہے، یعنی یہاں پہ دعا کریں تو رب سنتا ہے؟ کہتا ہمارا ہاں یہ عقیدہ تو ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پھر کسی قبر والے کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے جب وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی سننے پہ قادر ہے؟ یہی تو وہ عقیدہ تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے۔ اور مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بھائی نہیں ہم ان کی عبادت کرتے لیکن صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اگر آج کا مسلمان بھی یہ کہے کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے اس لیے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، تو میرے بھائیو یاد رکھیے ان کی اور ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر تو ابو جہل کو موحد ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا کہ سب سے بڑا خدا اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہے۔ ابو جہل بھی خدا کو عبادت کے لائق سمجھتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانے والا تھا، اسی لیے قیامت تک کے لیے مردود ٹھہرا ہے وہ، اس کو موحد کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عقیدہ یہ ہے، توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کو الہ مانا جائے، اسی کے سامنے دعائیں، اسی کے سامنے حاجات، اسی سے دعائیں کی جائیں، اسی کے نام کی قسم کھائی جائے، اسی سے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، یہ توحید ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا نظریہ یہ تھا جو آج کے مشرکوں کا ہے کہ یہ ستارے اور سیارے ہمارے اور رب کے درمیان واسطہ ہے۔ اور پھر اسی قوم نے بت بھی تراشے۔ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اپنے بیٹوں کو دے کے روانہ کرتا جاؤ ان کو بیچ کے آؤ۔ پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ وحی نازل کی، اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے باپ کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت کو نہیں مانا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا اور قوم نے دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔